آج شب برات ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی، مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا۔ آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں؟ ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی؟ اللہ رکھ لیتا ہے بے شک۔ کہتا تو توبہ کر، ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا۔ اللہ۔ بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا لیدہ ہے، فلاں کام کا لیدہ ہے، حالانکہ باپ ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی، اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا، کہتا ہے کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے، فجر پڑھ لوں گا، استغفر اللہ۔ تو اس نے توبہ کی ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے، کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا۔ بھائی آپ کسی جگہ، ہم سادے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتویٰ پوچھنے آئی۔ بی بی روز خاوند سے مطالبہ تو کرتی ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شے نہیں چاہیے، جو چاہیے حلال کا چاہیے۔ آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے، پر چاہیے مجھے جائز دینا، بے شک ایک وقت دینا، اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے۔ شب برات کی بڑی مقدس رات، اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے۔ ایک بی بی آئی خاتون، چرخہ کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے، حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، سوت بناتی ہوں، 14ویں رات کا چاند جب چڑھا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے، بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے روشن دان، بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے، تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں بھی میں کچھ سوت بنا لیتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کی روشنی میں حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کہا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا، قمیض پھٹ گئی۔ کہنے لگے بی بی مسئلہ چھوڑ، تو پہلے بتا تو ہے کون؟ اللہ اکبر۔ کہاں سے آئی ہے، کون ہے، بتا۔ تو کہنے لگی میں حضرت بشر آفی کی ہمشیرہ ہوں، میں حضرت بشر آفی، وہ جو درویش ننگے پیر نہیں پھرتا رہتا بغداد کی گلیوں میں، میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں، بشر آفی کی ہمشیرہ ہوں۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی، خود آتی ہے، کوئی اور آتی تو جائز تھا، تیرا مقام بڑا ہے، تیرے لیے جائز نہیں، لیے جائز نہیں، تو اپنی حیثیت کا تعین کر، یہ تیرے لیے درست نہیں۔ بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی، بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا، بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا۔ اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری زمانہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے، یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں۔ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی لیکن یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں کرے۔ اور بندہ کوئی سیانا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کریم کے ساتھ مذاق، استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ
नहीं करूंगा। तो तौबा को समझे तो सही ना मेरे भाई, तौबा को समझे। तमाम सहाबा, चूंकि शराब हराम नहीं थी तो हर आदमी पिया करता था, जब हराम हो गई तो फिर किसी ने मुंह नहीं लगाया, तौबा हो गई तो फिर हो गई, फिर मामला खत्म हो गया। फिर कभी करीब हजरत मरसद बिन नबी मरसद अल बगवी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, आप फरमाते हैं मेरे अंदर एक गलती थी, मेरा बहुत सारी खवातीन के साथ दोस्ताना था। नबी पाक की बारगाह में जब मैं गया, इस्लाम की बायत की, तो हुजूर ने फरमाया तेरी नजर झुकी रहनी चाहिए, खबरदार किसी औरत से तेरा, कहते एक नसीहत नबी पाक ने की। आप फरमाते हैं मैंने अपने दिल को इस तरह समझाया कि औरतें अगर मेरे पास आके खड़ी होती थी तो मेरे अंदर का वजूद कहता था कि हो ही नहीं सकता मेरी तवज्जो जाए, इसलिए कि तौबा की है, अब दोबारा उधर तवज्जो जा सकती नहीं। मेरे भाई तौबा को उसके मफहूम के साथ तौबा करें, झूठ नहीं बोलें, गुनाह नहीं करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा करो, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। हुजूर कहते हैं मैं दिन में, हुजूर 100 दफा दिन में इस्तिगफार करते। इमाम हसन के पास एक शख्स आया, कहा मेरे पास औलाद नहीं, फरमाया इस्तिगफार पढ़। एक फिर आ गया, उसने कहा हुजूर मेरे पास रोजी नहीं, फरमाया इस्तिगफार पढ़। एक और आया, उसने कहा हुजूर बीमारी बड़ी है घर में, फरमाया इस्तिगफार कर। आपके साहिबजादे बैठे थे, कहा अब्बा जी जो आता है आप इस्तिगफार ही बताते हैं। आप फरमाने लगे जब कोई बंदा तौबा करता है तो रब राजी बड़ा होता है। तो मैंने सबको तौबा का वजीफा बताया है, जिसकी जो भी मजबूरी हो अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे आसानी अता कर देता है, बेशक अल्लाह उस पे नजर रहमत कर देता है। अपने आप को तब्दील करें, नमाज को उसकी हकीकत के साथ पढ़ा करें, उसकी हकीकत के साथ नमाज को पढ़ें। 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दें, छोड़ के सारे काम छोड़ के, बाकी सारा कुछ बाद में। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता लोगों के साथ जिंदगी का है, मौत का नहीं है। आप खुद देख ले, जिनके बुजुर्ग चले गए वो डेली जाते हैं कब्रिस्तान, कुल वहां बैठता है 2 घंटे जाके, वालिद साहब हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं। देखा कभी किसी को सुबह गया हो शाम आया हो? यही हाल हमारा होगा। बजा फरमाया, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। और फिर जब कोई इंतकाल कर जाता है ना तो कोई ये नहीं कहता कि अब्बा जी को गुस्ल दे लो, कहते हैं मैयत को गुस्ल दो। अल्लाह माँ आंखों की ठंडक होती है, लेकिन कहते हैं लाश को उठाओ, अस्तगफिरुल्लाह, जनाजे को उठाओ। आपके रिश्ते नाते खत्म हो गए। अल्लाह जनाजों पे जाने का इत्तेफाक होता है। तो मैं जनाजे से महसूस करता हूँ बहुत सारी चीजों को। मैं देखता हूँ कि जनाजा होने के बावजूद लोग ये समझते हैं कि ये होना था काम, ये हो गया। अल्लाहु अकबर। और वहाँ कैफियत ये होती है कि सिर्फ यही जनाजा है, इसी ने फौत होना था, हम तो बचे हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान पाक से मोहब्बत करना, कुरान पाक पढ़ने वालों से प्यार करना, कुरान के मदारस को आबाद करना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हम एक मदरसा चलाते हैं, हम महसूस करते हैं कि ये बड़ा कठिन मामला है, बजा फरमाया, बड़ा कठिन। एक तो तनकीद की नजर भी सबसे ज्यादा इदारों की तरफ होती है, और सबसे कम तामुन भी इदारों के साथ होता है। मजबूरी के साथ इदारे वक्त गुजारते हैं। अपना रुझान मदारस की जानिब करें और दीन सीखने की तरफ रुझान करें। कुरान मजीद सही पढ़ना सीखें, इंशाअल्लाह कुरान मजीद सही समझना सीखें। और फिर मेरे भाई, जो आयात आपको जरूरी है, नमाज जनाजा है, वुजू है, गुस्ल है, आपके रोजमर्रा के मामलात हैं, वो किसी अच्छी कारी से, अहले सुन्नत के किसी शख्स से उनकी दुरुस्तगी कराएं, अपने मामलात पे गौर करें, इंशाअल्लाह ये इन कोताहियों से बाहर आए, कुरान पाक से मोहब्बत करें और दीनदारों के साथ जुड़ें। एक गुजारिश आपसे और करनी है, उसको भी खुले दिल के साथ सुनिएगा, खुले दिल के साथ। ये शब बारात की रात है और मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बात करना जरूरी समझता हूँ। आप किसी पीर साहब से मिलें, किसी आस्ताने पे जाएं, तो शरीयत इस्लामिया का जरूर पास और लिहाज करें। ये देखें, जिस सूफी के पास, दरवेश के पास, जिसको आप पीर समझ रहे हैं, उसे कोई कुरान हदीस भी आता है, वो कुछ सुन्नत शरीयत का भी पाबंद है। मेरी अपनी जमात से हाथ बांध के गुजारिश है, खुदारा अब बस कर दें, बड़ी तबाही हो गई और लंबी चौड़ी हो गई, थक गए हम कह कह के। लोग समझते नहीं इस चीज को। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा है, इधर देखें, आला हजरत ने लिखा है, कंधों तक बाल रखना जायज है, कंधों तक, कंधों से नीचे रखना हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। कैसे उस शख्स को लोग पीर मान लेते हैं
اس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی ہوئی ہے، بال بڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ ملنگ صاحب ہے۔ استغفر ان اللہ تماشوں سے باہر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم دم کے قائل ہیں، درود کے قائل ہیں، میں سارا دن پتہ نہیں 20 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ چیزیں جائز ہیں، ان کی شریعت میں اصل ہے، دلیل ہے، لیکن کل دین یہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں، تقوی کی طرف رجوع کریں، ان ظالموں سے، بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بجا فرمائیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر تو یہ تمہارا پیر، جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں، تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ بجا فرمایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے، اور ہم درباروں والے نہیں، ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں۔ دربار تو ایک ضمنی چیز ہے، بن بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں۔ استغفر تھک کے اللہ ذکر نہیں کریں، ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ۔ اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے۔ میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں۔ بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں، ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے، بے شک۔ تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے، ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا۔ دعا مانگے اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے۔ بے شک۔ اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ استغفر اللہ۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا۔ میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا۔ استغفر اللہ۔ پرانے بادشاہ محل چھوڑ کے گئے ہیں، پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا ہوں۔ بزدل جو تھا، اللہ۔ آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، بے شک۔ نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ بجا فرمایا۔ آپ نے اپنے اعمال پر غور کریں۔ یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی، پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا، 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا، آپ حضرات کے لیے معذر جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح کا، انشاءاللہ۔ ویسے بھی پریکٹس ہوگی رمضان کی، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے، اس لیے ضرور کوشش کریں کہ سحری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین۔